मुझे बहुत पसंद है और रफ़ी साहब के बारे में तो बात करना ऐसी जैसे सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है। मैंने रफ़ी के बारे में कैटलॉग रखी हुई है, ये सालें रखी हुई है, पुरानी उन्नी बहुत कुछ है। तो ये जितनी भी सीढ़ियाँ हैं ये देखें, वो ये एलपी है, सारी ऊपर लगे हुए ये सब एलपी है उसके रफ़ी के। इसमें रफ़ी के गाने मौजूद हैं। 12-13 एलपी है, ये इतने 78 के हैं, किताबें हैं, बहुत कुछ है। देखिए, मोहम्मद रफ़ी के चाहने वाले पूरी दुनिया में मौजूद हैं और हर चाहने वाला यही कहता है कि मेरे पास वो चीज़ होनी चाहिए जो किसी के पास ना हो। तो वो ज़ाहिर है कि मैं दावा तो नहीं कर सकता कि ये मेरे पास ही है, किसी और के पास नहीं है। जब कैस्टों में मैंने देखा कि कुछ चीज़ें अवेलेबल है, कुछ अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलकारियाँ। मैं हूं AR गुल। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर आपको शोबिज़ से जुड़ी शख्सियात के इंटरव्यूज़, आने वाली फ़िल्मों का अहवाल, सकाफ़ती तकारीब की कवरेज और जो कुछ शोबिज़ की दुनिया में हो रहा है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि आज के दौर में साहिब किताब होना एक बहुत बड़ा एज़ाज़ है। जो लोग किताबें लिखते हैं, जो लोग राइटर हैं, उनकी अहमियत, उनकी अफादियत से वही लोग वाकिफ़ हैं जो किताबों की कदर करते हैं, जो किताबों से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मैं ख़ुद साहिब किताब हूँ और मेरी 4 किताबें मार्केट में दस्तयाब हैं। इसीलिए मुझे वो लोग बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं जो किताबें लिखते हैं और पूरी तहकीक के साथ, पूरी मेहनत के साथ अपनी जमाशुदा पूंजी खर्च करके एक किताब को अशात के मराहिल से गुजार कर मार्केट में लेकर आते हैं। और चूँकि हमारा चैनल सकाफ़त के मौजू पर है, तो जो लोग सकाफ़त से जुड़ी मालूमात फ़राहम करते हैं, जो ऐसी किताबें तहरीर करते हैं जिनका ताल्लुक़ फ़िल्म और म्यूज़िक से हो, तो उनकी कदर करना आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। हमारी खुशकिस्मती कि हमारे इस स्टूडियो में आज हमारे जो मेहमान हैं वो ऐसे ही साहिब किताब हैं जिन्होंने सकाफ़त, ख़ास तौर पर फ़िल्म और मौसीकी के मौजू पर 5 किताबें तहरीर की हैं, जिनमें से 4 किताबें मार्केट में हैं और उनकी 5वीं किताब मलका तरन्नुम नूर जहाँ के हवाले से ज़ेरे तकमील है। तो बात करेंगे, हम उनको वेलकम करेंगे और उनसे मालूमात लेंगे कि उन्हें किस तरह किताब लिखने का शौक़ हुआ और उसका क्या रिस्पांस हुआ, कहाँ से उन्होंने तहकीक का आगाज़ किया। सबसे पहले मैं उनका तारुफ़ करा दूं। हमारे आज के मेहमान हैं, जी नाज़रीन, मैं ज़िक्र कर रहा था फ़याज़ अशर साहब का, जिन्होंने अब तक 4 किताबें सकाफ़त, ख़ास तौर पर फ़िल्म और म्यूज़िक के हवाले से तहरीर की हैं और बाकायदा रिसर्च के बाद तहकीक करने के बाद, मुकम्मल तहकीक के बाद वो किताबें मंज़र आम पर आई हैं। और अब उनकी एक किताब मलका तरन्नुम नूर जहाँ के हवाले से ज़ेरे अशात है। तो सबसे पहले तो हम इनको स्टूडियो में वेलकम करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि अपने स्टूडियो में मुझे मदद किया। फ़याज़ अशर साहब, आपका ये जो तहकीकी सफ़र है, इसके हवाले से आप बताएंगे कि कैसे आपको ये शौक़ हुआ? उसके बाद हम आगे भी चलेंगे, आपसे आपकी कारकर्दगी के हवाले से भी बात करेंगे। तो ये तहकीक का सफ़र कैसे शुरू हुआ? कैसे आप ये शोबिज़ की तरफ और ख़ास तौर पर सकाफ़त की तरफ राग़िब हुए? एक्चुअली मुझे रिकॉर्ड जमा करने का शौक़ था, जी। पुराने रिकॉर्ड जमा करने। अब अगर देखा जाए तो मेरे पास पहला जो रिकॉर्ड है वो 1926 का है, जो HMV ने बनाया था। तो उसके अलावा भी मेरे पास है कैसेट में, तो 1902 के भी हैं, पहली गुलकारा जो बड़े ज़ख़ीर की थी। खैर, रिकॉर्डों का शौक़ था, तो मुझे अक्सर लोग पूछा करते थे कि यार ये गाना, बल्कि चैनल से मुझे आते थे, टीवी चैनल से, कि ये कौन सा गीत है और कौन सी फ़िल्म का है और किसने गाया है, किसने ये सब, तो मैं बता दिया करता था। इस तरह मैं बहुत से प्रोग्राम ऐसे जो टीवी ने किए थे, तो मैंने उन्हें बताया। तो मुझे फिर बाद में ख़्याल है कि ये बार बार लोग फ़ोन करते हैं आपको, चैनल वाले करते हैं, मुख्तलिफ़ जगह से आते हैं, तो बेहतर नहीं कि मैं किताब ही लिख दूँ। तो फिर मैंने रिसर्च की, तो और रिकॉर्डों के जो जितने रिकॉर्ड थे मेरे पास, मैंने उसके हिसाब से फिर रिसर्च की, देखा, बुकें ख़रीदी, कैटलॉग ख़रीदे, बुकलेट ख़रीदी,
تو بہت میں نے اس پہ جو ہے نا وہ ظاہر ہے بڑی محنت ہوتی ہے اور اس پہ کیونکہ کافی کتاب ٹائم. لکھنے کے لیے آپ کے پاس مسند کوئی ذریعہ ہونا چاہیے. جی کل کو یہ نہ ہو، کیونکہ آپ تاریخ جو فلمی تاریخ ہے جی اسے آپ بگاڑ نہیں سکتے. اب آپ اگر نیٹ میں دیکھیں تو بے شمار غلطیاں میں درست کر کر کے تھک گیا، لیکن وہ نہیں ان کو. جی بالکل ایسا جی. ہی ہے. تو بس ایسے ہی شوق میرا جو ہے نا وہ ہوا کہ یار میں ایسے کیوں نہ کتابی شکل دے دی جائے اپنی جو بھی میرے پاس معلومات ہے، جو بھی ریکارڈس ہیں، جو بھی جی کچھ. جی تو یہ سب سے پہلے آپ نے پاکستانی فلمی اردو گیتوں کا سفر کے نام سے کتاب مارکیٹ میں پیش کی. جی جی بالکل بالکل. یہ کتاب میں نے، مجھے ایکچولی طفیل اختر صاحب ہمارے بڑے، جی ان کو ہم جی دادا کہتے تھے. دادا، انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی آپ لوگوں کو معلومات دیتے ہیں تو آپ اسے کیوں نہیں اپنا کتابی شکل میں لے آتے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی میں لے آتا ہوں. میں بہرحال لکھنا شروع کر دیا. 3 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے. تو میں نے کہنے لگا ابھی مکمل نہیں. میں نے کہا جی وہ مکمل جو ہے نا وہ تو اس میں کچھ میں چاہتا ہوں کہ مسند ہو. کہتا آپ جو بھی کر لیا ہے کام آپ نے چھاپ دیں. جی تو میں نے چھاپ دیا اسے. جی یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ پہلی کتاب کس سن میں آئی تھی؟ سن 1911 میں، سوری 2011 میں. 2011 میں آپ جی کی پہلی کتاب 2011 آئی. میں یہ آئی ہے کتاب. جی جی اور پھر انہوں نے کہا خود ہی لوگ بتا دیں گے کہ کہاں پہ آپ نے غلطی کی تو آپ کی غلطیاں درست ہوتی جائیں گی. جی جی بارہ اسی کی پہلی کتاب کو دوبارہ میں نے 4 سال پہلے اسے ترمیم شدہ ایڈیشن اس کا کیا میں نے. جی جو تھوڑی بہت ہی غلطیاں تھیں وہ درست کی میں نے. جی اس کے بعد اس کو خاصی پذیرائی ملی اور لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ اس کا دوسرا حصہ بھی شامل کریں. جی بلکہ وہ تو کہہ رہے کہ تیسرا حصہ بھی شامل کریں، لیکن تیسرا حصہ جو ہے نا وہ کچھ میرے مزاج سے وہ نہیں تھا، مطابقت نہیں رکھتا. مطابقت نہیں رکھتا تھا. جی تو 12 میں دوسرا حصہ تیار کیا میں نے. بہت ایک کتاب پہ کم از کم 5 سال لگے ہیں. اچھا جی آپ کی کافی محنت ہے اس پہ. ایک کتاب پہ 5 جی سال، دوسری کتاب پہ 6 سال. جی اور پھر کچھ پبلیشر نے بھی چھپوانے کا ڈیلے کیا. ڈیلے کیا. اس کے بعد ہمارے پبلیشر ہی نے مجھے کہا کہ آپ ابتدائی پنجابی فلمی گیتوں کا ایک کتاب چھاپیں. میں نے کہا یار وہ تو بہت مشکل کام ہے. وہ تو پنجابی فلمی جو انڈین مطلب شروع سے ہی جی جی اس کا تو ملے گا ہی نہیں، کہیں سے بھی ڈیٹا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کو لوگوں نے اتنی اہمیت ہی نہیں دی. پنجابی کے کوئی کتاب نہیں چھپی ہوئی تھی اس جی کی. تو میں نے وہ کتاب دن رات محنت کر کے آدھی رات کو بھی میری آنکھ کھلی تو میں نے اس پہ ریکارڈ سنا، دیکھا، وہ لکھا، بڑا کچھ میں نے اس پہ محنت کی. جی جی اسی کتاب کو جو ہے نا انڈیا کی ایک لڑکی ہے خوشمندر کور، اچھا اس نے یہ کتاب اس شکل میں جو ہے نا وہ گرمکھی میں گرمکھی. ناظرین یہ دیکھیں یہ جو کتاب ہے یہ انہوں نے گرمکھی میں انڈیا میں چھپی ہے. اور اس خاتون کا نام کیا بتا رہے تھے آپ؟ خوشمندر کور. جی یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے اس کتاب کو باقاعدہ گرمکھی میں شائع کیا. اور میں سمجھتا ہوں کسی بھی رائٹر کے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اس کی تحقیق کو، اس کی کتاب کو انٹرنیشنل سطح پر پذیرائی ملے. انہوں نے باقاعدہ ایڈوکیٹ بھیجا میرے گھر میں، وکیل بھیجا، سائن کروائے مجھے کافی جو پراپر کانٹیکٹ ہاں جی کیا. بالکل بالکل. انہوں نے کہ یہ ہم گرمکھی میں ترجمہ کرنے لگے ہیں تو کوئی رائلٹی وائلٹی کا جو بھی تھا اس میں لکھا ہوا تھا تو میں نے سائن کر دیے. جی اور وہ اس طرح کر کے کتاب کچھ عرصے کے بعد پھر انہوں نے مجھے یہ انڈیا میں سے بھیجی کتاب کسی کے ہاتھ. اچھا اور پھر ان کا ایک چینل ہے، انہوں نے میرا انٹرویو بھی کیا. جی اور کافی 1 گھنٹے کا انٹرویو تھا. وہ پاکستان میں آئی تھی. جی انہوں نے انٹرویو کیا میرا اور خاصا وہ بھی مقبول ہوا. جی 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 ناظرین اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فیاض اشر صاحب کی جو ایک کتاب ہے پاکستانی گم شدہ فلمیں، اس کے اندر انہوں نے ان فلموں کا ذکر کیا ہے جو شروع تو ہوئیں لیکن مکمل نہیں ہو سکیں اور ان کے حوالے سے لوگوں کے پاس کوئی معلومات نہیں ہیں. ایک طریقے سے وہ گم شدہ ہیں، لیکن یہ ان کی کارکردگی ہے، یہ ان کی تحقیق ہے کہ وہ ساری فلمیں اب کتاب کی شکل میں مارکیٹ میں ان کے نام موجود ہیں. اس کے علاوہ فیاض اشر صاحب نے شاعری کی ایک کتاب بھی لکھی، یعنی بطور شاعر بھی یہ اپنا انہوں نے خود کو اسٹیبلش کروایا. اور اس کتاب کا نام تھا لمبے سفر کا تنہا مسافر.
कुछ ऐसे ही है जी। जी जी। तो ये शायरी का ख्याल आपको कैसे आ गया? नहीं, ये तो बचपन से ही मुझे शौक था शायरी का। अच्छा, माशाल्लाह। जी जी। तो वो मैं लिखता रहा हूँ, और भी बहुत सी पढ़ी हुई है शायरी की, वो लिखी हुई है, लेकिन अभी उसे शायद नहीं, मतलब शायद नहीं कर सका मैं जी, अब तो किताबी सूरत कागज़ में। प्रिंटिंग बहुत महंगी हो चुकी है जी जी जी, बिल्कुल। और आम इंसान के बस में नहीं है। जी जी जी। हुकूमतें या सरकारी तौर पर कोई हमारी उस तरह की वो जी पजीराई जी नहीं जी। होती कि हम किताब शाया कर सकें। जी तो जी। ये आपका कमाल है। अच्छा जी, अब ये तो हो गई आपकी बतौर राइटर और बतौर शायर जी कारकर्दगी। जी। अब मुझे आप बताएँगे कि आपने चैनल्स के लिए भी स्क्रिप्ट लिखे हैं, तो पीटीवी पर आपका जो है एक बड़ा अच्छा 18 एपिसोड चले हैं जिसमें आपने फ़नकारों के हवाले से स्क्रिप्ट लिखे उस प्रोग्राम के लिए। तो वो क्या था और किस तरीके से हुआ वो? जी, अगर तो मैं इसके बारे में ओपनली बताऊँ तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा हुँ, कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स है यहाँ पे, अच्छा। चैनल्स पे। जी, जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि फिर भी बात दरअसल ये थी कि मुझे यासीन गुलेजा साहब के पास फ़ोन आया, डॉक्टर उमर आदिल का, जी, कि फ़याज़ अहमद अशर मेरा पूरा नाम है। जी। उनका नंबर दें मुझे। बहरहाल उन्होंने मुझे मेरा नंबर दे दिया, उन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया और हमने दोनों ने प्रोग्राम बनाया, निगार खाना निगार ARY खाना बहुत डिजिटल अच्छा पे। प्रोग्राम हाँ था। जी। जी, आप 3 साल तक चलता रहा वो प्रोग्राम, जी, और उसमें जो भी मालूमात थी, वो सारी आपकी थी। मेरी थी। लेकिन मैंने उनसे पहले कहा था कि देखिए मेरा नाम ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि उससे पहले 3-4 प्रोग्राम पीटीवी पे ऐसे चले हैं, जिन पे जिनका आपका नाम पायलट नहीं है। स्क्रिप्ट मेरा था, जी। रिसर्च मेरी थी, लेकिन वो मेरे नाम से नहीं चले। बस यहाँ हमारे मुल्क में ये बड़ी हाँ बदकिस्मती जी। है कि जिसका काम होता है, जिसकी तहकीक होती है, जिसकी मेहनत होती है, उसको नहीं एक्नॉलेज किया जाता, बल्कि खामख़ा जी, लोग, जी, जी, जिस जी। तरह शायरों में भी होता है कि जी, जी। शायरी किसी की होती है, नाम किसी और के नाम से छप रही जी, होती जी, है। बिल्कुल। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, आपका सर्च पे नाम आ जाएगा। तो उन्होंने फिर मेरा नाम दे दिया, 3 साल तक प्रोग्राम चला। फिर साल बे साल एक पीटीवी पे चला, जो कि उमर आदिल ही ने किया। अच्छा। उमर आदिल साहब ने ही किया वो प्रोग्राम। हुँ, उन्होंने भी फिर मेरा नाम देना शुरू किया। ठीक है। इस तरह फिर मुझे डायरेक्ट उनसे मिर्ज़ा यूसुफ़ बेग मेरे मिलने वालों जी, में जी, से थे। एमडीपी टीवी जी, रहे जी। एक। और एक्चुअली मेरे दोस्त के क्लास फ़ेलो थे, हुँ, मिर्ज़ा यूसुफ़ बेग और इमरान मलक, जो जियो के थे। जी, जी। और ये हाशमी साहब थे, वो मेरे दोस्त थे हाशमी साहब, तो उन्होंने मुझे मुतारफ़ करवाया पीटीवी पे। मतलब वो मतलब एक इंडिविजुअली मुझे करवाया कि भी ये प्रोग्राम। फिर बहरहाल मुझे प्रोग्राम फ़रब बशीर साहब ने देने शुरू कर दिए। हुँ। तो वहाँ पर ख़ैर जो भी कुछ है, पेमेंट का बड़ा मसला होता था। ये पी तो मैं आपको ज़ाती तौर पर जी, बता जी। रहा हूँ मैं। पीटीवी पर अक्सर ये रहा हाँ है, जी। मेरे भी कुछ स्क्रिप्ट पीटीवी जी, पे जी। चले हैं। पीटीवी पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि इनके पास बजट जी, का इश्यू जी, होता जी, है। जी। ज़ुबैदा ख़ानम, शमीम आरा, अफ़ज़ाल अहमद, मसरत नज़ीर, नूरजहाँ, बहुत से प्रोग्राम, जी, कुछ छोटे-छोटे प्रोग्राम थे, कुछ काफ़ी लंबे प्रोग्राम थे, जी। वो मैंने वहाँ पर किए हैं। तकरीबन कोई 18 के करीब प्रोग्राम किए हैं मैंने, हुँ, और 18 ही मैंने ख़बरनाक में वो प्रोग्रामों में किए हैं। जी। अच्छा, ये जियो पर आपका खबरनाक, ये जी, भी जी। बड़ा मकबूल प्रोग्राम था जिसमें आप आफ़ताब इकबाल साहब के साथ ये जी, करते जी। रहे। तो जियो की तरफ से तो आपको मेरा ख़्याल है पैसे सही मिले होंगे? नहीं, एक जियो वाले जो है ना, वो मुझे पैसों का प्रॉब्लम नहीं था। शुरू में तो मुझे कम पैसे मिलते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना वो सही, बिल्कुल सही पैसे दिए मुझे। वो वहाँ मुझे पैसे का प्रॉब्लम नहीं था। ये आप कह सकते हैं मुझसे कि वो प्रोग्राम जो आप करते थे, मतलब वहाँ पे आपका क्या था, वो जी, सब्जेक्ट क्या था? तो उसमें ये था कि गाना कैसे बनता है, उसका वजूद कैसे आता है, मतलब वो उसको उसकी तश्कील कैसे होती है जी। गाने की। तो कुछ गाने ऐसे होते थे जो अचानक बन जाते थे, या वाक़याती गाने हुँ, हुँ। होते थे, तो उसके बारे में मैं वहाँ पर बताया करता था, आफ़ताब इकबाल के प्रोग्राम में, जियो में। तो लेकिन मुझे वहाँ पर पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बड़ा अच्छा माहौल था उनका। अच्छा, तो अब आप मुझे ये बताइए कि आपने 5 किताबें ये समझो तहरीर कर लीं जी, जी। और स्क्रिप्ट भी लिखे हैं और माशाल्लाह इसके ऊपर ज़ाहिर है काफ़ी साल जिस तरह आपने बताया 5-5 साल बाद एक किताब आई। जी, जी। तो अब आप क्या समझते हैं कि जो आपने काम किया आप उससे मुतमईन हैं या आपके ज़हन में कोई और ऐसा आइडिया आ रहा है? देखिए जी, मुतमईन तो कोई भी बंदा अपनी वो से नहीं होता, क्योंकि ये
کتاب ایسی چیز ہے جس میں غلطی کا امکان رہتا ہے. امکان موجود ہوتا ہے. جی آپ بالکل. جتنی مرضی کوشش کر لیں جی اس میں. اب ورلڈ انسائکلوپیڈیا جو ہر سال وہ شائع ہوتا ہے تو اس میں غلطی کا جو امکان ہوتا ہے نا اسے وہ مطلب تھوڑا اضافہ کر دیتے تاکہ وہ جتنی کم سے کم غلطیاں ہوں. جی جی تو مطمئن تو میں تقریباً مطمئن اس لیے ہوں کہ پاکستان میں کسی نے اور نے ایسا کام نہیں کیا ہے. جی بالکل. اس میں ابھی تو تک کوئی جو ہے شک نا نہیں. میرے سامنے ابتدائی پنجابی فلمی گیت پہ مجھے بہت محنت کرنی پڑی. وہ پنجابی کی کتاب ہے 1932 سے لے کے 1947 تک. اس میں مکمل پنجابی فلموں کا ڈیٹا موجود ہے. جی بالکل. یہ ایک بہت بڑا کام ہے. تو یہ میری بہت محنت تھی. اچھا اب مجھے یہ بتائیں یہ جتنا کام آپ نے کیا اس جی کی پذیرائی کس انداز سے ہوئی ہے؟ کیا سرکاری سطح پر بھی کسی نے آپ سے رابطہ کر کے آپ کو کوئی کسی قسم کے کوئی اعزاز یا کچھ ایسی چیز جس سے آپ مطمئن ہو جائیں کہ جی سرکاری سطح پر میری تسلیم کر لی گئی محنت؟ دیکھیں جی سرکار کو تو آرٹ سے بالکل دلچسپی نہیں ہے. جی تو اس کو تو چھوڑے کہ بھی وہ سرکار کیا کر سکتی ہے. لیکن اگر یہی کام کسی اور ملک میں ہوتا تو اس کے لیے باقاعدہ ادارہ قائم کر دیا جاتا اور وہاں پہ بندے بھی پرووائڈ کر دیتے ہمیں کہ بھئی یہ آپ 2 بندے آپ کو مل گئے ہیں اور یہ آرکائیز ہے اس میں چیک کرو اور تاریخ کو قلم بند کریں. جی لیکن ایسا کچھ بھی نہیں. پاکستان میں بالکل نہیں ہوا. بلکہ مجھے تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. تو میرا شوق ہے. جی اگر ہوتا نا ہاں البتہ کچھ پرائیویٹ تنظیمیں ہیں جیسے وہ اپنا خسرو ایوارڈ دیا تھا مجھے انہوں نے. امیر امیر خسرو ایوارڈ دیا گیا تھا مجھے جی جی الحمرہ میں. جی وہ پرائیویٹ طور پر. آپ نے مجھے ایوارڈ دیا تھا وہ بھی پرائیویٹ طور پہ. جی اور ایک اور اپنا ہے تھا ننکانہ صاحب میں وہاں پر بھی ایوارڈ دیا گیا تھا. لیکن یہ پرائیویٹ طور پہ ہے. سرکاری سطح پہ تو پذیرائی ہوئی نہیں اس کی. جی بالکل. اور میں یہ چاہتا بھی ہوں کہ سرکاری سطح پہ ہونی چاہیے اس اب کی. جیسے سی ایم مریم نواز صاحبہ نے فلم سٹی کے قیام کا ایک اعلان کیا اور بہت بڑے رقبے پر فلم سٹی بن رہی ہے. اس میں باقی چیزیں بھی ہوں گی لیبارٹریز اور جتنے بھی ایکوپمنٹ کے لیے ہیں سارے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں وہاں کوئی فلم لائبریری بھی ہونی چاہیے جہاں پر اس طرح کی کتابیں وہاں پر ہوں اور کچھ لوگوں سے استفادہ حاصل کیا جائے؟ دیکھیں جی وہاں پہ آرکائیوز ہونی چاہیے جس پہ کوئی بھی شخص فلم ہسٹری کے متعلق لکھنا چاہے تو وہاں سے وہ حاصل کرے مواد جو بھی اس نے لکھنا ہے. جی لیکن ایسا نہیں ہے. جی میرا خیال ان کے ذہن میں یہ آیا ہی نہیں ہے کہ ایسا بھی ہونا چاہیے. جی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہونی چاہیے. بلکہ ڈیجیٹل لائبریری بھی ہونی چاہیے. یہی والی کتابیں ڈیجیٹل کر کے تو اس کی ویڈیوز بنا کے رکھی جائیں وہاں پر. بالکل ایسا ہونا چاہیے. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ سٹی کا جو انہوں نے کیا ہے نا اس میں ایک نور جہاں کا علیحدہ سے بلاگ ہونا چاہیے. بلاگ ہونا چاہیے جس میں نور جہاں کی فلمیں نور جہاں کی کتابیں نور جہاں کی تصویریں نور جہاں کے لباس زیورات سب اس میں ہونا چاہیے. اور اس میں وہ تحریریں بھی شامل ہونی چاہیے جو لوگوں نے لکھی ہیں جو رائٹرز نے لکھی ہیں. تمام طرح کا ریکارڈ وہاں محفوظ وہاں پہ محفوظ ہونا چاہیے. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں آج تک PhD نہیں نور جہاں پہ کی گئی. کس بنیاد پہ نہیں کی گئی یہ تو آپ بھی بہتر سمجھتے ہیں. جی اس میں کچھ پردہ. جی جی ایسے جی تو انڈیا میں ایک سمرن کور ہے وہ میرا پاکستان میں ان کا ٹیچر ہوں میں. جی جو PhD کی ہے اس نے اور انہوں نے باقاعدہ اس پہ نام بھی دیا ہے میرا کہ انہوں نے نور جہاں پہ مجھے PhD کروائی ہے. پاکستان سے مجھے مطلب ویسے تو وہاں پر سرکاری طور پر ان کا علیحدہ سا ٹیچر ہوتا ہے جو ان کو گائیڈ کرتا ہے. جی جی تو انڈیا میں اجازت مل گئی ہے پاکستان میں کیوں نہیں ملی؟ جی بالکل صحیح کہا آپ نے. ایسے ہی ہے. تو یہ آپ بتا رہے تھے کہ انڈیا میں ہوگی نور جہاں پر انڈیا میں PhD ہوگی پاکستان میں ایسا نہیں ہو سکا. تو ابھی اگر ہمارا پروگرام پنجاب حکومت کے کچھ ذمہ داران دیکھ رہے ہوں وہ کوئی منسٹر ہماری ثقافت کی جو منسٹر ہیں عظمیٰ بخاری صاحبہ وہ دیکھ رہی ہیں یا CM تک ہمارے پروگرام کی رسائی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی فلم سٹی کا قیام عمل میں لایا جائے اس کے لیے نور جہاں بلاگ بنایا جائے. میوزک اور خاص طور پر یہ جو کتابیں ہیں ثقافت کے موضوع پر لکھی گئیں ان کے حوالے سے کوئی آرکیالوجی کوئی اس ٹائپ کی چیز بنائی جائے جہاں پر یہ
محفوظ رہ سکیں. جو فلمی اخبارات تھے، بہت بڑے بڑے اچھے اچھے اخبارات تھے، ان کا ذخیرہ کیا جائے تاکہ آنے والی نسلیں اس سے استفادہ کر سکیں. فیاض اشر صاحب، اینڈ پہ میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ فلمیں تو یقیناً دیکھتے ہوں گے، جی جی جی. تو آپ کو کون سا آرٹسٹ یا کون سا گانا بہت زیادہ پسند رہا؟ یہ دیکھیں جی، آپ نے تو خیر مجھے، کیونکہ گانے تو میری پسندیدہ جو گلوکارہ ہے وہ تو ہے نور جہاں کی. جی جی، ملکہ ترنم ہاں نورجہاں جی. ایک بہت بڑا نام ہے، صحیح کہتے ہیں ہاں آپ. جی بہت ہے، لیکن نیرہ نور بھی میں سمجھتا ہوں، مجھے ملکہ ترنم نور جہاں، وہ نیرہ نور اور زبیدہ خانم، منور ثنا، یہ آرٹسٹ بہت پسند ہے. ان کا ہر گایا ہوا گیت، کس کس کی تعریف کروں. جی. جب آپ کے پاس بہت سارے لباس ہو نا، ہوں. تو کسی ایک لباس پہ نظر نہیں ٹکتی کہ نہیں یار ٹکتی. میں کون سا لباس پہنوں. جی. یہ سوچتا ہوا، تو یہی آپ سمجھ لیں کہ مجھے تقریباً گیت پسند ہیں. اب کون سا گیت پسند ہے یہ تو میں، اچھا، میوزک لور ہیں آپ؟ ہاں جی میوزک لور ہے. میرے پاس بتایا کہ 4000 ریکارڈ پتھر کے جو ہوتے ہیں جی وہ ہے جی، میرے پاس. بالکل ٹھیک ہے. ہزاروں ریکارڈ ہے میرے پاس. جی ناظرین، لوگ مجھ سے اس معلومات ویڈیو میں لیتے ہم ہیں. آپ کو ان کے اس جو ریکارڈ ہیں وہ بھی دکھائیں گے. ان کے پاس جو ہے اس کی ویڈیو بھی آپ کو چلا کر دکھائیں گے، آپ اس سے بھی استفادہ کیجیے گا. اور اینڈ پر یہ ہے کہ اگر کچھ آپ کہنا چاہتے ہوں. جی بس میں تو حکومت سے یہ استدعا کرنا چاہتا ہوں، بلکہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے لیے تھوڑی سی حوصلہ افزائی بھی کر دیا کریں. یہ میں انفرادی طور پہ کام کر رہا ہوں، مجھے حکومتی سطح پہ اس کا کوئی جو ہے وہ کچھ نہیں ملا. حالانکہ میں پاکستان کی فلمی تاریخ کو محفوظ کر رہا ہوں کتابی صورت میں، لیکن حکومت کی نظر ہی ادھر نہیں پڑتی. لوگ کہتے ہیں یار یہ، میں نے کہا یار میں کر ہی نہیں سکتا کچھ، میں تو بس اپنا شوق پورا کر رہا ہوں، تاریخ کو محفوظ کر رہا ہوں فلم کی. جی ناظرین، آپ نے فیاض اشر صاحب کی گفتگو سنی. اگر میں ماضی میں جاؤں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے فلم کے حوالے سے بڑا کام کیا، کتابیں تخلیق کی، جن میں یاسین گوریجا صاحب ایک بڑا نام ہے. انہوں نے فلم ڈائریکٹری ترتیب دی اور بھی کافی کتابیں لکھیں. تو فیل اختر صاحب نے بھی بہت زیادہ کتابیں تحریر کیں. پھر اگر میں پرویز راہی صاحب کا ذکر کروں تو ان کی بہت ساری کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں. اس طرح بہت سارے نام ہیں جن کا میں نے خود 4 کتابیں لکھی ہیں، اور فیاض اشر صاحب کی 4 کتابیں ہو چکی ہیں. اب یہ مجھ پر ایک کتاب کی سبقت لے جا چکے ہیں، 5ویں کتاب بھی ان کی مارکیٹ میں ہے. اور ان کی کتابیں میری کتاب سے یقیناً بہتر ہیں کیونکہ ان میں بہت زیادہ محنت ہوئی ہے. تو سب ہم آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہیں جی کہ آپ یہاں بہت. تشریف لائے. آپ نے بہت اچھی گفتگو کی. میں حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ فیاض اشر صاحب کو ان کی محنت کا صلہ دیا جائے. ان کا بھی نام کسی جگہ پرائڈ آف پرفارمنس، کوئی تمغہ امتیاز، ستارہ امتیاز یا اس طرح کا کوئی بھی سرکاری اعزاز ہے. کیونکہ جب آپ کسی کی محنت کو تسلیم کر لیتے ہیں تو وہ ذہنی طور پہ مطمئن ہو جاتا ہے اور اس سے بہتر تخلیق وہ کر سکتا ہے. کیا میں ٹھیک جی میں نے جی کہا؟ بالکل، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے پذیرائی بخشی، میری کتابوں کی بھی اور مجھے بھی. جی ناظرین، اس کے ساتھ ہی اے آر گل کو اجازت دیجیے. اور جاتے جاتے میں آپ سے ایک بات کرتا چلوں کہ اگر آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں تو برائے کرم اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس باکس میں جا کر اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے لیے اسی طرح اچھے سے اچھی شخصیات کے انٹرویوز اور اچھی فلمی ثقافتی معلومات آپ تک پہنچا سکیں. اجازت چاہتا ہوں، اللہ نے کے بعد.